آج ہم میں نہیں ہیں ان کے اور جو آج ہم میں ہیں ان کے بھی، جن کے بارے میں خود سوچتا رہتا تھا اور سمجھتا رہتا تھا، مگر کچھ یہاں کے حالات اور کچھ واقفان حال کے کرم فرمائی کی وجہ سے وہ ان میں رکاوٹیں پیدا ہوتی چلی گئی۔ لیکن جب میں نے عکس آتش کو جب دیکھا تو مجھے خیال ہوا کہ یہ تو کوئی نئی بات ہم سوچ ہی نہیں رہے، یہ تو ہم سے پہلے والے سوچ رہے تھے، مگر پھر میں نے سوچا کہ آخر ان پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ یہ بس یہ رسالہ ہے اور اس کے بعد اپنے اپنے کوچے ہیں اور اپنے اپنے مشاعرے ہیں اور بس کوئی ایسا بڑا کام نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ ہم آتش صاحب کے اوپر ایک پروگرام کرتے ہیں اور اس رسالے کو دوبارہ ریپرنٹ کرتے ہیں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ۔ وہ بلیک اینڈ وائٹ تھا، اس کے لیے ہم نے واسیہ صاحبہ سے اجازت لی، مگر جو ہمارے پاس پروگرام بن رہا تھا وہ اس میگزین کی اشاعت کے لیے یعنی اس کی رونمائی کے لیے 15 منٹ بن رہا تھا، جو ہم کسی دوسرے پروگرام میں کرنے والے تھے 5 جنوری کے پروگرام میں، اور اس پروگرام کا بھی آتش صاحب کے ساتھ ایک بڑا تعلق تھا۔ لیکن پھر جب ہماری نون مین جاوید صاحب سے بات ہوتی ہے اس سلسلے میں، کچھ مٹیریل انہوں نے ہمیں دیا، پھر فاروق خواجہ صاحب سے بات ہوئی، کچھ مٹیریل انہوں نے دیا، پھر کچھ دنوں کے بعد فاروق خواجہ صاحب نے بتایا کہ یہ والا سال جو ہے آتش صاحب کی 100 سالہ پیدائش کا سال ہے۔ تو پھر ہم نے اپنے پروگرام کو تبدیل کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ آتش صاحب کی یاد میں اور آتش صاحب کے لیے ایک پورا ایک الگ سے پروگرام کرتے ہیں، اور پھر آپ سب کے تعاون سے ہم نے اس پروگرام کو ترتیب دیا اور آج یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس پروگرام میں جو بھی خامی ہوگی وہ میری ذمہ داری ہے، اور جو اچھائی ہے وہ میرے کام کرنے والے میرے ساتھیوں کی ہے اور آپ سب لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ وقت پہ آ گئے۔ ہم نے پروگرام کو 15 منٹ لیٹ شروع کیا، یہ تو آپ کو پتا ہے ہمارا قومی ادارہ ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آتش صاحب کے کلام کے ساتھ میں تھوڑا سا اسے آغاز کرتا ہوں۔ یہ آتش صاحب کی ایک حمد ہے، اور یہ حمدیہ کلام جو ہے یہ سانحہ مشرقی پاکستان کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ تو یعنی یہ 2 معنی جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو مختصر سے ہم بیاباں میں چمن ڈھونڈ رہے ہیں آقا، ہم بیاباں میں چمن ڈھونڈ رہے ہیں آقا، ایک مدت سے وطن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ یہ کیفیت ہم سب لوگوں کی یہاں پہ، کیونکہ ہم سب یہاں مہاجر ہیں۔ ایک مدت سے وطن ڈھونڈ رہے ہیں آقا، لوگ خوشیوں کے شب و روز جلاتے ہیں چراغ، ہم اندھیروں میں کرن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ راستے ہم کو لیے جاتے ہیں مقتل کی طرف، ہم نئے دار و رسن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ پھر نئے شہر میں ہم ڈال رہے ہیں ڈیرے، پھر جبینوں پہ شکن ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ قطرہ خون جو شہیدوں کا ہے خورشید فلک، لوگ اس میں بھی ڈھونڈ رہے ہیں آقا۔ خواتین حضرات، حضرت خواجہ ریاض الدین آتش صاحب صرف شاعری نہیں تھے، بلکہ انہوں نے نثر کے اوپر بھی خاصا کام کیا، اور نثر میں خاص طور سے اردو زبان کی اہمیت پہ جو ان کا کام ہے وہ کہ وہ مختصر ہے لیکن بڑا قابل قدر کام ہے۔ اگر ان کی کتابیں دستیاب ہوں تو آپ لوگ اسے دیکھیں، اور اس میں بڑی چیزوں کی جو ہے نشاندہی کی گئی ہے، اور بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ان تحریروں کو انہوں نے اپنے کرتاس پہ جو ہے منتقل کیا ہے۔ ڈاکٹر عبد الوحید فقری، یہ بھی شکاگو کی ادبی تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، ان کا بھی خاصا کام ہے اداروں کو بنانے میں، جمانے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاض الدین آتش نہ صرف شاعر و ادیب، نثر کو تاریخ نویس اور اعلیٰ تعالی کے انشا پرداز تھے، بلکہ ایک عظیم انسان بھی تھے۔ ان کی شخصیت میں وہ مقناطیسی کشش تھی کہ لوگ کشمکش ان کی جانب چلے آتے تھے۔ عوام ان کے لیے خواص ہیں اور خواص ان کے لیے عوام۔ وہ ہر ملنے والوں کو اس خلوص سے گلے لگاتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ ریاض الدین آتش صاحب کی خصوصیت انہوں نے بیان کی۔ ہم نے تو ریاض الدین صاحب کو دیکھا نہیں، ہم ان سے ملے بھی نہیں، سنا ہے ان کے بارے میں، لیکن ان کے جو بچے یہاں پر، خاص طور سے فخر الدین خواجہ اور رومی خواجہ سے میرا تعلق ہے، جو بچے یہاں ہیں، جاوید صاحب سے ہے، ان کی بیگم سے علیہ سلیٹ ہے، تو یہ لوگ جب ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اپنے لوگ، اس اپنائیت سے ملتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف خود بخود کھنچے چلے جاتے ہیں۔ گو کہ یہ فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں سے سب بچے ان کے تعلق رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ،
تو ان کی طرف لوگ جو ہیں ان کی باتوں سے ان کے کام سے جو ہے ان کی طرف آتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے ہم ریاض الدین اطہر صاحب کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ وہ اس دور میں کیسے ہوں گے، وہ کیسی مشکلات سے وہ پروگرام کو منعقد کرتے ہوں گے، جو بالکل ابتدائی دور تھا اس علاقے کے اردو ادب کے لیے، اردو تہذیب کے لیے، کہ آج ہم سب اس وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ بزرگ تو ہمارے بہت سارے گزر گئے ہیں، لیکن ریاض الدین اطہر صاحب کی ایک خاص بات اور خصوصیت یہ تھی کہ ان کا بنایا ہوا ادارہ جو انہوں نے بنایا تھا اور لوگ اسے بحرین، پاکستان، مشرقی پاکستان اور پتہ نہیں کون کون سے ملکوں کا پانی پلاتے ہوئے جب شکاگو میں آئے تھے، تو وہ آج بھی موجود ہے، اور وہ آج بھی ہفتے میں ماہانہ 2 بار جو ہے اپنے پروگرام اسی آفتاب کے ساتھ، گو کہ تعداد لوگوں کی کم ہوتی ہے لیکن پروگرام کا معیار جو ہے شیخ رشید صاحب نے اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں شیخ صاحب کو اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مطلب میں ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ضعیف ہو گئے ہیں، لیکن 12 عمر کا ایک تقاضا ہے، لیکن وہ اس کو جمع سالی سے اس کو چلا رہے ہیں، ہم لوگ بھی اس طرح نہیں کر سکتے۔ اطہر صاحب شاعر نہیں تھے، وہ فوجی تھے، اصل میں وہ فوجی تھے، اور وہ فوجی بھی ایسے کہ انہوں نے ہوائی جہاز چلایا، جنگوں میں حصہ لیا، باقاعدہ حصہ لیا، اور جنگوں کے وہ المناک حادثات بھی دیکھے جو ایک انسانی ذہن کو متاثر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جنگوں کے حالاتوں کو دیکھنے کے باوجود جو ان کے ذہن پہ جو اثرات ہوئے، اور پھر مشرقی پاکستان کا سانحہ وہ انہوں نے دیکھا، تو اس کے جو اثرات ہوئے اس کی جھلک ان کے کلام میں جا بجا پائی جاتی ہے، اور ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے بہت ساری نظمیں جنگوں پر لکھی ہیں، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بھی لکھی ہیں، برما کے گھنے جنگلات میں بھی فوجی ملازمت کی ہے، تو وہ فوجی ملازمت کی تمام سختیاں جو ہیں وہ بھگت کے جو ہے وہ شکاگو لینڈ میں آئے، اور یہاں پہ جو ہے شکاگو میں قیام کیا، اور اردو ادب کے لیے ایک بڑا انہوں نے خاصا کام کیا۔ قطرہ دریا میں ملا جا کر تو دریا ہو گیا، قطرہ دریا میں ملا جا کر تو دریا ہو گیا، وہ بقا پائے گا جو تجھ میں فنا ہو جائے گا، وہ بقا پائے گا جو تجھ میں فنا ہو جائے گا۔ ریاض صاحب نے جو کام کیا وہ آج ہمارے سامنے ہے، آئیے ایک ڈاکومنٹری دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کام کیا اور ان کے اوپر کیا کمنٹس ہیں۔ میں فاروق فائز صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے پیش کریں۔ میں ابھی